بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام لتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بلقیس حجرت تقدیس الجلال واسعة التکمیل والکمال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام لتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بلقیس حجرت تقدیس الجلال واسعة التکمیل والکمال السيدة فاطمة ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ولد الصلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا جتنے بھی حاضرین کے مرحومین ہیں بانیان کے مرحومین ہیں شہداء ملت جعفریہ ہیں تمام کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے بالخصوص برادر کے والد پچھلے دنوں انتقال فرما گئے کیا نام فیروز صاحب میرا مالک ان کے درجات بلند فرمائے جتنے بھی آپ حاضرین تشریف فرما ہیں دل میں جو خواہش امید آس لے کے اس ذکر میں بیٹھے ہیں ذکر میں اٹھنے سے پہلے اس ذکر کی برکت کے صدقے سے وہ دعائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ ہم قبول فرمائیں میرا مالک ہمیں آخری لمحے تک سیدہ کے طرفداروں میں امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا حسین کے عزاداروں میں سمجھ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائیں قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب بارش کے ظہور میں تاجیل دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات اجازت ہے اے آل اجازت ہے ذکر شکر گفتگو کا مرکز و محور اس شہنشاہ کی ذات اقدس ہے جو نگہبان رسالت جو مربی رسول ہے جو صمد عرب ہے جس کے سامنے علی اور مصطفیٰ دونوں کو زانو ٹیک کے بیٹھتے ہیں ایمان ابو طالب نہ پڑھنے آیا ہوں نہ ایمان ابو طالب پڑھنا چاہتا ہوں ایمان ابو طالب وہ پڑھتا ہے جس کی نسل مشروع ہوتی ہے احسان ابو طالب ہیں ایمان ابو طالب بہت دور کی بات ہے احسان ابو طالب ہیں اتنے احسان ہیں ابو طالب کے ابھی تک اسلام پہ اتنا بڑا محسن ہے ابو طالب اسلام کا کہ اس کا آخری بیٹا ابھی بھی اسلام کا وارث ہے اے آل بسم اللہ سے مولا حسین عزت عطا پہلی صدر عالیان ملتان کو ایک مدت ہو گئی آپ کے سامنے نوکری دیتے ہوئے آپ کے مزاج سے میں واقف ہوں اس لیے میں نے تمہید کی
آپ کے سامنے تمہید کرنا اس مجمع کے عرفان، اس مجمع کے علمی معیار کی توہین ہے کہ میں کچھ سکھاؤں اور کچھ سمجھاؤں، نہیں، سیدھی ہی میں نے تمہید کے بغیر گفتگو شروع کر دی ہے۔ پہلی صدر کہوں گا اور ادب سے بھری ہوئی کہوں گا، اتنا معتبر ہے ابو طالب جس کے مکہ چھوڑنے کے بعد اللہ محمد سے کہے اب تو بھی مکہ چھوڑ۔ اللہ جانے خدا کی نظر میں کتنا معتبر ہے ابو طالب جس کے مکہ چھوڑتے ہوئے اللہ مصطفیٰ سے کہے اب تو بھی مکہ چھوڑ، اس لیے کہ اب تیرا نگہبان زمانے میں موجود نہیں۔ مجھے کسی خاص سمت اشارہ نہیں کرنا، ہمارا ممبر کا طریقہ کار یہ ہے کہ دشمن کہیں سے حملہ کرے، ہمارا ٹی وی چینل یہ ہے، ہمارا الیکٹرانک میڈیا یہ ہے، ہمارا پرنٹ میڈیا یہ ہے، اور اس ممبر کی اتنی وسعت ہے کہ دشمن کو جہاں بھی وہ بیٹھا ہو جواب اس ممبر کی وساطت سے پہنچ جاتا ہے۔ اور پچھلے دنوں سے لوگ نام لے رہے ہیں، میں اس ممبر پہ نام لینا بھی توہین سمجھوں گا کیونکہ یہ پاک ممبر ہے اور یہاں ناپاک نام نہیں لیے جاتے، لیکن میں نے پاکستان کے ہر ممبر پہ کہا تھا کہ ابو طالب سے محبت کرنے کے لیے جلالی ہونا ضروری نہیں، حلالی ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابو طالب پہ بات کرنے کے لیے، حضرت ابو طالب کی عزت بیان کرنے کے لیے، حضرت ابو طالب پہ گفتگو کرنے کے لیے، اور میں نے تو پاکستان کے ہر ممبر سے کہا ہے کہ ہم ہر طرح کی دشمن کی سازش کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بادشاہ حسین نے جب نوکری اس محکمے میں دی ہے تو ہمیں یہ امر کیا ہوا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ تیار رہنا ہے۔ ہم تو پہلے ہی اگلے مورچوں پہ کھڑے ہیں، ہم تو کبھی پچھلے مورچوں پہ گئے ہی نہیں، ہم تو پہلے ہی اگلے مورچوں پہ کھڑے ہیں۔ تو آپ نے بات کیا، ہمیں یہ بھی اچھا لگا ہے، ہم ہر بات سے آپ ہی کی رد نکالنے کے بہت اچھا کیا ہے کہ آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے، آپ نے اپنا پروگرام پہ بیٹھ کے، آپ نے اپنے سیمینار پہ بیٹھ کے یہ بات کر لی ہے، یہ بہت اچھا کیا ہے۔ ملک قوم کو شیعہ بدر کے جتنے بھی رہنے والے ہیں تو پریشان نہیں ہونا، ایک لمحے کے لیے میری قوم کا ایک شیعہ بچہ بھی پریشان نہیں ہوگا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان میں بات ہوئی ہے تو میں کیا کرنا چاہیے، ایک لمحے کے لیے پریشان نہیں ہونا۔ اگر حضرت ابو طالب میں بات ہوگی تو بہت اچھا ہوا ہے، پھر حضرت ابو طالب میں بات نہیں ہوگی، اب ہر کسی کے باپ میں بات ہوگی، اب ہر کسی کے باپ کا ایمان چیک کیا جائے گا، اب ہر کسی کے باپ کا ایمان کی دعوت سے دیکھا جائے گا کہ کس نے کب کلمہ پڑھا تھا، کس کا باپ کیا کاروبار کرتا تھا، کس کا باپ کیا تجارت کرتا تھا۔ میں ممبر حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مدرسے سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک جب چاہو بلاؤ، ہم علی کے باپ کا ایمان دکھا دیں گے، تم کسی کا باپ بھی نہیں دکھا۔ بسم اللہ سر۔ جن کی بلدیت کے خانوں میں 18 نام لکھے ہیں، تم ہم سے بحث ہو، اچھی بات ہے، پھر ہر کسی کے باپ کے ایمان پہ بات ہوگی، پھر شروع سے دیکھیں گے کون کیا کرتا تھا، پھر ہر کسی کا ایمان چیک ہوگا۔ تمہاری تو بھی کتابوں کی سیاہی بھی پھیکی نہیں پڑی، تمہیں تو بھی سلیبس کی کتابوں میں یہ لکھا تھا
جب ایک بندہ اپنی بہن کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، ابھی تو صاحب کتابوں کی سیاہی بھی کی نہیں ہوئی، ابھی تو تم نے سلیبس کی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ اپنی بہن کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا کہ میری بہن نے اسلام قبول کر لی ہے، وہ قتل کرنے کے ارادے سے جب دروازے میں پہنچا اور بہن قرآن پڑھ رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا، دل موم ہو گیا۔ نبی 7 سال قرآن پڑھتے رہے، کسی کا دل موم نہیں ہوا۔ ہمیں گفتگو کے طریقے بھی آتے ہیں، ہمیں عزت آل رسول کے پہلے دینے بھی آتے ہیں۔ ہم وہ زبان دھوبی سے کھینچ لیں گے جو علی کے باپ میں پھونکی۔ یہ سوشل میڈیا پہ آگے چھوٹے چھوٹے کلپ دینا، بند کمرے میں کیمرہ لگا کے گفتگو کرنا اور ہوتا ہے۔ جی مناظرے کا چیلنج، مناظرے کا چیلنج، مناظرے کا چیلنج، پتہ جو ہے بھگوڑوں کو کہ مناظرے حکومت نے بند کی ہے۔ اجازت لے لو، چلے آتے ہیں ہم۔ نہیں اجازت لینی، ہمیں دعوت دو، ہم تمہارے گھر آئے ہیں، کتابیں بھی تمہاری الماریوں سے نکالیں، ثابت کریں۔ تم علی کے باپ کے ایمان پہ بات کرو گے، ہم احسان اتنے گنوا دیں گے۔ صرف مجھے ایک سوال کا جواب دے مولوی، اور یہ پھر ہمیشہ کر کے سوال ہی دفن ہو۔ ایمان پہ بہت بعد میں بحث کرنا، پہلے بتاؤ عیسیٰ سے لے کے نبی تک اسرار نبوت لے کے آنے والا کون تھا؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے کہہ رہا ہوں، تم مسلمانوں میں ابو طالب کو ڈھونڈ رہے ہو، حجتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو طالب کو حجتوں میں تلاش کرو۔ کتابیں تمہاری ہوں گی، پھر مولوی اگر ابو طالب کے ایمان پہ بات کرے گا، پھر آج کے بعد کوئی مولوی نماز پڑھنے جوگا نہیں رہے گا۔ نماز میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میرا درود بھیج محمد پہ، محمد کی آل پہ، جیسے تو نے بھیجا تھا ابراہیم پہ، ابراہیم کی آل پہ۔ اس کا مطلب تو نے مصلی پہ اللہ کے روبرو اقرار کیا ہے کہ محمد پہ بھی درود ہے، محمد کی آل پہ بھی درود ہے، ابراہیم پہ بھی درود ہے، ابراہیم کی آل پہ بھی درود ہے۔ اس کا مطلب تو نے مصلی پہ یہ اقرار کر لیا تھا کہ ابراہیم پہ بھی درود ہے، ابراہیم کی آل پہ بھی درود ہے۔ پھر تیری 7 کتابیں تیری آنکھوں میں سامنے رکھیں گے۔ جب حضرت ابو طالب نبی کے نکاح کے موقع پہ کہا تھا الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم، تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد بنایا۔ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں اور ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے ان اہل سنت علماء کو جو اس موقف پہ شیعوں کے ساتھ کھڑے۔ ایک آدھ دانہ تو ہر جگہ پہ گندا ہوتا ہے۔ ہاں سارا اہل سنت عقیدہ خراب نہیں ہے۔ جید اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے حضرت ابو طالب کی عظمت پہ کتابیں لکھی، تقاریر کی ہیں، اب بھی وہ کر رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ 2 4 6 اہل سنت کے جید علماء کی بات آ رہی ہے، لیکن یہ جنہوں نے بات کی ہے یہ سستی شہرت کے شوقین، اور ان کا شیوا ہوتا ہے ہمیشہ بڑے کو بھون کے مشہور ہونا۔ کتا ساری رات چاند کو دیکھ کے بھونکتا ہے۔ لہذا میں نے تو پاکستان کے ہر ممبر پہ کہا کہ حکومت وقت ایسے لوگوں کو پٹے ڈالے، اگر انہیں بہت شوق ہے تو پھر انہیں ذرا کھلے میدان میں لے کے آئے۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ قرار کے ماننے والے کون ہیں اور فرار کے ماننے والے۔
جب ان کے بڑے بڑے نہیں ٹکے تو ان کی حیثیت اور ان کی اوقات کیا ہے؟ لیکن میں نے پاکستان کے ہر ممبر میں شیعہ قوم کی نوجوان نسل کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے کہا ہے کہ ہم یہ زبان ہرگز برداشت نہیں کریں گے. اگر قانونی تقاضے ہمارے لیے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی ہونے چاہیے، ورنہ پھر ہمیں چھوڑ دو، ہم بھی ممبر سے کھل کے تاریخ پڑھیں. پھر ہم ایسی تاریخ پڑھیں گے کہ نیند نہیں آئے گی ان مولویوں کو. ایسے حقائق کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں جن کا سامنا کیا ہی نہیں جا سکتا. حضرت ابو طالب کے عزت میں بات کرنے سے پہلے گریبان میں جھانکو، پہلے گھر کی چار دیواری چیک کرو، کہیں سے کوئی دیوار گری تو نہیں ہوئی. میں جملہ کہنے لگا ہوں ملتان پر پوری جرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں، زندگی میں سیدہ سے مانگی جرت ہے. شہزادی زندگی اتنی دینا جتنی جرت کے ساتھ گزار سکے. جس دن آنکھ میں ہلکی سی شرمندگی اور گردن جھکنی شروع ہو جائے، بیوی کو سانس آخری کرنا اور ہمیں اپنے دربار میں واپس بلا دینا، وہ زندگی چاہیے نہیں جو دشمن کے سامنے سر جھکا کے گزاری جائے. ابو طالب کے ایمان میں بات کرنے کے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں اچھی ہونے ماؤں کی خیانت کی دلیل ہے. انگنت واقعات کتابوں میں حضرت ابو طالب کی عزت کی ایسے لکھے. قرآن کی کون سی آیت سے میں تمہیں ابو طالب کے احسان دکھاؤں؟ میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے. خدا کہتا میرا حبیب تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا. جس کی گود کو اللہ اپنی گود کہہ رہا ہو، جس کے صحن کو اللہ اپنا صحن کہہ رہا ہو. مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے صرف ایک سوال کا جواب دے دو کہ یہ اسلام کی پہلی دعوت جو ہوئی تھی جسے دعوت ذوالشیرہ کہتے ہو، یہ کہاں ہوئی تھی؟ حضرت ابو طالب کے گھر. حضرت ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ملتان کے معیار کے اوپر ہی تیروں، مجھے کہیں بھی بات کوئی ایسی نہ کہنی پڑے جو ملتان کے مزاج کے ناگوار گزر جائے. ہم یہاں بھی آئے ہیں کہ بانی مجلس نے کسی کی منت نہیں کی، یار دروازہ کھول دو ہمارے خطیب ہیں ہم نے بٹھانا ہے. ہمیشہ دوسرا کا دروازہ وہ کھلواتا ہے جس کا اپنا گھر کوئی نہ ہو. ہمیشہ دوسرے کا دروازہ وہ کھلواتا ہے جس کا اپنا گھر نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی پہلی دعوت مکہ میں ہوئی. مکہ میں اللہ کا اپنا گھر تھا، گھر بھی چھوٹا نہیں تھا، 2 نبیوں سے مزدوری کر کے بنوایا ہوا تھا. پھر بھی کہہ دیا کہ نہیں، اسلام کی اب دعوت ابو طالب کے گھر میں ہونی چاہیے. میرے مالک آج 1400 سال کے بعد 2020 میں چل رہے حرامی مولویوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میرے مالک تجھے نہیں پتا تھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تجھے کیا ضرورت ابو طالب کے احسان دینے کی؟ اسلام کی پہلی دعوت ہے تیرے گھر میں ہونی چاہیے. بات لا الہ کی تھی، اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے. بات محمد اور رسول اللہ تھی، کعبہ کے شہر میں ہونی چاہیے. خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی خطبہ دیتے، سارے کے سارے 40 کافروں کے کعبے کے گرد اٹھا دیتے. بات اللہ کی اللہ کے گھر میں ہوتی. آج توحید میں ناز کرتے، ہم بھی بات کرتے کہ اسلام کی پہلی دعوت اللہ کے گھر میں ہوئی تھی. بات اللہ کی تھی، وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے. بات رسول کی تھی، وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے. جب ہم نے مولویوں سے پوچھا یہ اللہ کی بات ابو طالب کے گھر کیوں ہوئی، کہتے ہیں اس وقت کعبہ میں دعوت اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ کعبہ میں بت رہتے تھے. کعبہ میں بت رہتے تھے، کعبہ میں بت رہتے. ڈوب کے مر جا. رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت تھے. رحمان کے گھر بت. عمران کے گھر بت. جب اللہ کا اپنا گھر بت قضا تھا، ابو طالب کا گھر تو اس وقت بھی بتوں سے. سب سے بہترین ہسٹری جو اسلام کی لکھی ہے، وہ مرتب جو کی ہے وہ رومن امپائرز نے کی تھی.
میں اپنی قوم کے بچوں کو یہ بات ضرور سمجھاؤں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں سمجھاؤں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ مرتب کرنا بھول گئے تھے. یہ لشکر بنا رہے تھے، یہ جگیروں پہ قبضے کر رہے تھے، یہ سر کاٹ رہے تھے، یہ کھوپڑیوں کے مینار بنا رہے تھے. ہاں یہ اپنے مشاغل میں مشغول تھے. ان کے کتب خانے جل گئے. دریائے دجلہ کی پانی کی رنگت سیاہ ہو گئی تھی مسلمانوں کی تاریخوں کی سیاہی کی وجہ سے. عیسائیوں نے مسلمانوں کی تاریخ مرتب کی. آج بھی ہالینڈ میں ایک شہر ہے ڈیچ، جہاں پہ پہلا پریس لگا تھا جنہوں نے اسلام کی ہسٹری کو ریسائیکل کیا، اسلام کی تاریخ کو دوبارہ شائع کیا. عیسائیوں نے پوچھا کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ کیوں بنا رہے ہیں؟ ان کے بڑوں نے کہا یہ اس وقت دنیا فتح کرنے میں مصروف ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ بھول گئے ہیں. ایک وقت آئے گا یہ ہم سے یہ تاریخ مانگیں گے، پھر ہم سونے کے اس بیچ کے دیں گے. ایسا ہی ہوا. سب جتنی بھی آج ہم اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں وہ ساری ہم رومن امپائر سے لے رہے ہیں. ان کی آج بھی کتابیں ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں فال آف دا رومن امپائرز یہ پڑھی ہوئی، آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں آپ کو اصل اسلام کی ہسٹری کا پتہ چلے. انہوں نے اسلام کی پہلی دعوت بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے، رومن امپائرز نے بڑی اچھی لکھی ہے. مجھے مسلمانوں کی ہسٹری میں سب سے زیادہ وہ ہسٹری پسند ہے جو اس نے بغیر تعصب کے لکھی تھی. اسے کوئی عیسائی کو کیا تھا؟ اسے کوئی بادشاہ بچانے کا لالچ تھا؟ اسے کیا تھا؟ مسلمانوں نے تاریخ لکھوائی درباروں میں بٹھا کے اپنے مورخوں کو. ہاں یوں اشرفیاں تول تول کے دی گئی. رسول اور خاندان رسول کے جتنے نام مٹا سکتے ہو مٹاؤ، ہمارے بڑوں کے نام لکھو، یہ نام مٹا دو. میں بچوں کو یہ باتیں ضرور بتانا چاہتا ہوں، کوئی تو ہو جو ممبر سے یہ باتیں بتائے. وہ ہسٹری روک دی گئی، نئی ہسٹری شائع کی گئی، اس میں مرضی کے نام لکھے گئے. جلدی جلدی وہ ہسٹری بنا رہے تھے کہ جلدی جلدی یہ تاریخ لوگوں تک پہنچے. کیونکہ دیکھیں تاریخ نہ شیعہ ہوتی نہ سنی ہوتی. تاریخ کی اعتبار یہی ہے جس طرح آج اخبار ہے ہم تک خبر پہنچاتی، اس خبر میں کتنی صداقت ہے کتنا جھوٹ ہے یہ پڑھنے والے کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، خبر ہم تک پہنچ گئی. بالکل اس ایسا ہی ہسٹری نے کیا. مسلمان دوسرے جو پوری دنیا میں مسلمان تھے جو کلمہ گو تھے انہیں کیا پتا تھا مدینے میں کیا ہو رہا ہے؟ اب ان تک خبر پہنچانی تھی. جھوٹی حدیثیں، جھوٹی روایتیں، غلط راوی، ایسی غلطی تاریخ میں. بلکہ میں تو یوں لفظ کہتا ہوں مسلمانوں نے ایسی بونگی ماری ہے کہ آج عقل حیران ہے کہ 5,500 حدیث ابو ہریرہ سے لے لی اور یہ بھی پتہ نہیں کیا کہ اس نے کلمہ جنگ خیبر کے بعد پڑھا ہے. اور جس صحابی سے یہ روایت لے کے پھر رہے ہیں نا، جس صحابی سے یہ روایت لے کے پھر رہے ہیں کہ جناب حضرت رسالت مآب نے آخری وقت میں جناب ابو طالب کے کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. یہ ایک روایت ہے جس کو لے کے یہ پورا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. وہ روایت کی عبداللہ ابن عباس سے. میرے سامنے بیٹھ کے ایج کا کیلکولیشن کیا جائے تو عبداللہ ابن عباس تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. جس صحابی سے تم روایت لے رہے ہو وہ دنیا میں آیا ہی نہیں. اچھا دوسری مسلمانوں تم سے پوچھنے والا بندہ بات ہی کوئی نہیں کہ جو کان میں نبی نے کہی تھی وہ تم نے سن لی، جو غدیر میں مجمع میں کہی تھی وہ تم نے کہی. کان والی بات سب کو یاد ہے، غدیر والی بول. یہ وجہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں نے پھر اپنی تاریخ لکھی ساری غلط تھی. اب جب آج کے دور کے عیسائی نے پڑھی ہے اسلام تو اس نے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی، اس نے پہلے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی. جو ہی اس نے ہسٹری پڑھی اسے اسلام سے نفرت ہو گئی. اس نے کہا یہ ہے اسلام، گردنیں کاٹنا، لہو بہانا.
ملک فتح کرنے کے لیے غریبوں کی جگیروں پہ قبضہ کرنا، میں نہیں مسلمان ہوں گا۔ یہ وجہ ہے کہ اسلام نہیں پھیلا، کہ اسلام قرآن سامنے نہیں گیا، اہل بیت کا کردار سامنے نہیں کیا۔ میں جملہ بدلتا ہوں، لوگوں نے بادشاہوں کے کردار کو اسلام سمجھا، جبکہ بادشاہوں کا کردار اسلام نہیں۔ یہی وجہ تھی جب یہ ہسٹری سامنے آئی، عیسائیوں کو نفرت ہو گئی، یہودیوں کو نفرت ہو گئی، اس نے کہا جی ہم تو کلمہ نہیں پڑھیں گے، یہ تو بڑا خطرناک دین ہے۔ مسلمان دہشت گرد بن گیا، جو داڑھی دین کی علامت تھی وہ دہشت گرد کی پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے داڑھی نہیں رکھی تھی۔ اور جتنا فرنگی نے، جتنا انگریز نے اقبال پڑھا ہے نا، اسے اتنے ہمارے مفسرین کے نام نہیں آتے، انہیں اقبال یاد ہے۔ وہ کہتے ہاں باقی تم سب چھوڑو، لیکن تم ایک سکولر تھا جس کا نام اقبال تھا۔ اقبال سے پوچھا تھا کسی مولوی نے تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ اس نے کہا میرے اندر داڑھی ہے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا تھا اقبال نے، اس نے کہا تھا داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اتنی نفرت پیدا کر دی گئی ہے، اگر میں بھی داڑھی رکھ کے سر پہ پگڑی باندھ کے بیٹھ جاؤں گا، یہ میرے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ اس نے روش تبدیل کر لی، اس نے طریقہ تبدیل کر دیا، ورنہ مسلمانوں کی تاریخ تو لہو سے بھری پڑی ہے۔ ایسی ایسی تاریخ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں واللہ با حسین آپ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے مجمع سے نکل جائیں، کہ اتنا گندا کردار تھا مسلمان کے بادشاہوں کا، ایسا غلیظ کردار تھا مسلمان بادشاہوں کا۔ تو جہاں تاریخ بھری گند سے پڑی ہے، تم اس میں سے ابو طالب کا ایمان دیکھ رہے ہو، جو تم نے اپنے تنخواہ دار بندوں سے لکھوائی ہے اس میں سے ڈھونڈ رہے۔ ابو طالب ڈھونڈ رہے تو قرآن سے ڈھونڈ۔ کئی سال ہو گئے مجھے ممبر پہ اپیل کرتے ہو، آج میں پھر کہہ رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ، مجھے بتائیے جو قرآن میں سورہ آل عمران ہے یہ کس کے لیے آئی ہے؟ اس سے مراد عمران تو علی کا باپ ہے، تو جس کی آل کے لیے اللہ پوری سورت بھیج رہا ہو۔ میں بڑی سادہ سی دلیل لیتا ہوں، گاؤں کی عورت اس برتن میں دودھ نہیں رکھتی جو برتن پاک نہ ہو۔ اسے پوچھو کہ تو کسی اور برتن میں دودھ کیوں رکھتی ہے؟ اسے کہا نا دودھ رب کا نور ہوتا ہے، نور پاک برتنوں میں رکھتا ہے۔ گاؤں کی عورت کو پتا ہے کہ رب کا نور کس برتن میں رکھنا ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے نبی کس کوٹ میں اتارا۔ ایسے دلائل ہیں کہ تمہارے دانتوں کو پسینہ آ جائے ابو طالب کے فضائل اور ابو طالب کے احسانات پہ۔ دو زانو تھے ابو طالب کے، ایک پہ مصطفیٰ بیٹھتا تھا، ایک پہ مرتضیٰ۔ اور یہ بھی میں حقیقت آج ملتان میں کھول کے جاؤں، ایک چوری ہوا ایک چیز چوری ہوئی ہے سیدوں کے گھر سے، میں برآمدگی یاد کروا دیتا ہوں۔ میں برآمدگی کرواؤں گا تو آپ فوراً تائید کریں گے واقعتاً یہ چیز چوری ہوئی تھی۔ پورے ملک میں آپ نظامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، آپ ممبر پہ بیٹھ کے ذاکرین کو سنتے ہیں، پہلی میں برآمدگی پڑھنے لگا ہوں۔ بہت مدت پہلے سیدوں کے گھر سے ایک چیز چوری ہوئی تھی، وہ کسی اور کے سر پہ سجا دی گئی تھی، میں وہ پڑھنے لگا ہوں۔ میں ابھی نہیں پڑھوں گا، ابھی تو میں آپ کو سسپینس میں رکھوں گا۔ مذاکر کہتے ہوتے نا ٹیپ کا بند بعد میں جو آخری شیپ ہوتا ہے، تو میں بھی وہ بعد میں رکھوں گا۔ برآمدگی میں کروا دیتا ہوں جی۔ جب رسالت مآب کیونکہ نور تھے اور مولا امیر المومنین رسالت مآب یہ نور مختلف اسلاب میں رہا، مختلف سلبوں میں رہا۔ جس نبی کی گود میں ہوتا تھا اس کی پیشانی میں نہیں ہوتا تھا، جس کی پیشانی میں ہوتا تھا اس کی گود میں نہیں ہوتا تھا۔ مثلا حضرت ابراہیم
کہ صلب میں جب نور پہنچا تو اب حضرت ابراہیم کی پیشانی میں ہے، جو ہی حضرت اسماعیل دنیا میں آئے اب یہ پیشانی سے نکل کے اسماعیل کی پیشانی میں آ گیا. اب ابراہیم کی گود میں ہے، پیشانی میں نہیں. ہر نبی کی یا پیشانی میں ہوتا تھا یا گود میں ہوتا تھا، یا پیشانی میں ہوتا تھا یا گود میں ہوتا تھا. مکے کا شہر تھا، دروازہ کھلا ہے ابو طالب کا. ابو طالب گھر سے باہر نکلے ہیں، سامنے سے آئے کہ بندے دیکھے گا السلام علیکم یا ذو النورین، اے دو نوروں والے تجھ پہ میرا سلام. وہ دو نور کون سے تھے؟ گود میں محمد کا نور تھا، پیشانی میں علی کا نور. یہ ذو النورین علی کے باپ کا لقب. بسم اللہ. امیر المومنین کے باپ کا لقب تھا ذو النورین. حضرت ابو طالب رضی اللہ نہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام. اس پہ مصلی پہ مسلمان درود پڑھتے ہیں. کون سا میں کیا کھولوں؟ حضرت ابو طالب کا علم کھولوں، حضرت ابو طالب کا عرفان کھولوں، حضرت ابو طالب کی شجاعت پہ بات کروں. حضرت ابو طالب کا علم ڈھونڈنا ہو تو صرف دیوان ابو طالب پڑھ کے دیکھیں. یہ جو آج تک ہم تک یہ شاعری میں آل محمد کی صفت پہنچی ہے، یہ سب سے پہلے حضرت ابو طالب نے شروع کی تھی. میں نے امام سے پوچھا تھا کہ آپ ہاشمیوں میں سے جو بھی امام منبر پہ آتا ہے وہ اتنا فصیح و بلیغ خطبہ کیسے دیتا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ ہم اپنے بچپن میں بچوں کو دیوان ابو طالب پڑھا دیتے ہیں. میں جملہ بتانے لگا اور ملتان میں مجھے ایک بندہ چاہیے جو جملے کی قدر کرے. دیوان ابو طالب کے بیٹے کو نہج البلاغہ کہتے ہیں. مولا حسین عزت اللہ. میں اس سے زیادہ دیوان ابو طالب پہ بات نہیں کروں گا، میں نے کوئی شعر نہیں پڑھا. دیوان ابو طالب کے بیٹے کا نام نہج البلاغہ ہے. یہ میں جملہ بدلوں، نہج البلاغہ کے باپ کو دیوان ابو طالب کا. یہ اصل تھا دیوان ابو طالب کا کہ علی کی زبان سے نہج البلاغہ نکلا، جس کا باپ اتنا فصیح و بلیغ ہو، جس کی بلاغت اور فصاحت کے قصے عرش پہ سنے جاتے. یہ جو مولا علی کی کلائی میں زور تھا، یہ جو علی کی تلوار میں طاقت تھی. میں وہ طاقت بھی بتا دیتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ رسالہ جمع بچپن ہے اور گھر واپس نہیں ہے. غلام نے حضرت ابو طالب کو اطلاع دی کہ مصطفیٰ گھر نہیں آئے، عبداللہ کا بیٹا گھر نہیں آئے. حضرت ابو طالب اٹھے، گھر میں گئے. کتاب معتبر کتابوں یہ روایت لکھی. حضرت ابو طالب نے اپنے گھر کا صندوق کھولا، 17 نئے خنجر نکالے، نئے خنجر بالکل نئے نکال کے اپنے 17 غلاموں کو بلایا. انہوں نے کہا خنجر اپنی اباؤں کے نیچے چھپاؤ. انہوں نے خنجر اپنی اباؤں کے نیچے چھپایا. حضرت ابو طالب کے چہرے کے تیور آج بدلے ہوئے تھے. خود اپنی تلوار ہاشم والی نکالی. نیام نے، ورنہ عرب کے لوگ ابا کے اندر تلوار کو رکھتے تھے، میدان جنگ میں جا کے ابا کو اٹھاتے. اس دن حضرت ابو طالب نے ابا کے اندر رکھی، کتاب کہتی باہر لٹکائی. اب آج کوئی بندہ اسلحہ اپنے اندر کپڑوں میں چھپا کے جا رہا ہے، لیکن اگر وہ ہاتھ میں پکڑ کے جا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس پہ حملہ کرنے جا رہا ہے. اب حضرت ابو طالب یہ جو باہر رکھی ہے نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت ابو طالب چلے. جو کتاب کے جملے ہیں نا کہ آج مکے میں یوں گلیوں میں زلزلے کی کیفیت، آواز زمین پہ خط کر رہی تھی. وہاں پہ آئے جہاں خانہ کعبہ کے قریب 17 سردار بیٹھے ہوئے تھے جو پورے مکے کے سردار تھے. حضرت ابو طالب نے ایک ایک سردار کے پیچھے ایک ایک غلام کو کھڑا کر دیا.
ایک ایک تکیے میں بیٹھا ہوا سردار اور پیچھے ایک ایک غلام. خود حضرت ابو طالب بجلی کی سی تیزی سے قریب سے گزر گئے. سرداروں نے جلدی سے تکیوں کی ٹیک چھوڑی. کیا ہوا ہے آج؟ تلوار بھی باہر, آنکھوں میں سرخی, زلفیں ہوا میں, تیور کیا ہے ابو طالب کے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ حضرت ابو طالب پہاڑی کے پیچھے گئے. رسالت امام وہاں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. اٹھایا رسول کو, کاندھے پہ بٹھایا. اب جو واپس آئے, اب چہرے پہ اطمینان, اب آنکھوں کی کشش ہی اور, اب چہرے کی رونق ہی اور. وہ سرداروں نے جاتے ہوئے حضرت ابو طالب سے تو نہیں پوچھا, جب واپس گزرے انہوں نے کہا رکیے ابو طالب, جاتے ہوئے انداز اور, آتے ہوئے اور. یہ ہے بہادری ابو طالب کی. جب پتہ چل گیا تھا کہ نبی مل گئے ہیں تو حضرت ابو طالب کو راز کھولنا نہیں چاہیے تھا, لیکن حضرت ابو طالب نے پھر بھی کھولا. حضرت ابو طالب نے اپنے غلاموں سے کہا ابائیں ہٹاؤ, انہیں باہر ہے. فرمایا اپنے خنجر دکھاؤ انہیں. انہوں نے 17 چمکتے ہوئے خنجر دکھائے. مکے کے سردار کا ابو طالب یہ تو کیا کرنے والا تھا؟ فرمایا اگر مجھے پہاڑ کے پیچھے سے محمد نہ ملتا تو میں غلاموں کو کہہ کے گیا تھا میرے آنے کا انتظار نہ کرنا, ان کی گردنیں کاٹ دینا. میرے پہاڑ سے نکلنے کا انتظار نہ کرنا, میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کی گردنیں کٹی ہوئی ہوں. یہ پورے مکے کے ساتھ 17 سردار تھے, پورے مکے کے ساتھ حضرت ابو طالب کا پورا روپ تھا. حضرت ابو طالب کا میں بتا کے جا رہا ہوں, جب تک اسے امان ہے تب تک تمہیں امان ہے. ایک دن بھی میرے مصطفیٰ کو کچھ ہوا, میں یہ حضرت ابو طالب کے جملے ہیں, میں ایک لفظ بھی نہیں بدل رہا, میں مکے کی گلیوں کو خون کی ندیوں میں بدل دوں. خطرے کے بستر پہ اپنا بیٹا اٹھا کے رسول کو سنا, میرا قتل ہو جائے, اس کی امانت میں خیانت نہ ہو. چچا بیٹا بھتیجے پہ قربان نہیں کرتا, عقیدے پہ قربان کرتا. یوں چلتے ہوئے ایک دن رسالت امام کے پیشانی پہ ایک زخم تھا, صرف ایک زخم دیکھا ہے ابو طالب نے. وہاں گئے جہاں پہ امیر المومنین لیٹے تھے, علی کو بازو سے پکڑ اٹھا کے کھڑا کیا. حضرت ابو طالب کو یہ جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ جھومر بن کے چمک رہا. حضرت ابو طالب نے مولا علی کی طرف دیکھ کے یوں رسالت امام کی طرف دیکھا, اگر اس نے زخمی ہونا تھا تیرے مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج کے بعد جہاں یہ جائے گا پیچھے تو ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اگلے دن جب رسول مکے کی گلی میں تبلیغ کے لیے گئے تو آگے آگے محمد اور رسول اللہ, پیچھے پیچھے علی ولی اللہ. کافر چاہتے تھے علی پہ حملہ کریں تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے. یہ کافروں کی شروع سے عادت ہے, وہ کہتے علی ولی اللہ ہٹاؤ تاکہ محمد پہ حملہ کر سکے. وہ مصطفیٰ کے ساتھ علی کو برداشت نہیں کرتے. سمجھ ساتھ چلنا, بالکل پیچھے پیچھے چلنا. خبردار میرے محمد کے جسم پہ ایک زخم بھی. یہ ہے علی کا باپ. کیا کیا شجاعت سنائیں تمہیں علی کے باپ کی, کیا کیا علم سنائیں تمہیں علی کے باپ, جو اسلام آنے سے پہلے اسلام کے لیے زمین زرخیز کر رہا تھا. ہر بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا, بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا. بس وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ اگلی کسی مجلس پہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے مکمل, بس ٹھیک ہے, بادشاہ کا ایمان پڑھیں گے, بادشاہ کا احسان پڑھیں گے, بادشاہ کی عظمت پڑھیں گے. جنگلوں میں گئیں تو ابو طالب کی بیٹیاں, قتل ہوئے تو ابو طالب کے بیٹے, چادر مانگتی رہی تو ابو طالب.
उस अबू तालिब का ईमान ढूंढ रहे, जिसकी पोती यजीद के दरबार में खुतबा देती है। ये जुमले कह रही थी कि मैं उस खानदान से हूं जिस पे अल्लाह फख्र करता है। यह कमरा जब हो गई, ये महीना अपनी अवाइल में, अपनी इब्तदा में बड़ी खुशियों की रातें लाया, लेकिन जब इसकी 15 आएगी फिर इसमें अली की उस बेटी का दुख है। अगर मुझसे कोई बंदा कहे कि तू 1 घंटा ना पढ़, 30 सेकंड में हमें फातिहा शाम सुना, तो फिर इज्जत सुनने वाले चेहरे मिंबर पे सामने बैठे हुए मैं 30 सेकंड में तुम्हें आलिया सुनाऊं। मदीने से चली तो बतूल, मक्के में आई तो जानशीन रसूल, करबला में 8 दिन हसन बनी रही, शाम में गरीबा की रात अब्बास बनी, 11 मुहर्रम को फिर अली बन गई, फिर करबल से कूफा, फिर कूफा से शाम, फिर शाम के बाजार 72 बाजार, 144 गलियां, 288 मोड़, 9 बार शराबी के दरबार में पेशी, पूरा 1 साल बगैर छत वाला जिंदान, शाम से रिहा होके फिर मदीने, मदीने से कैद होके फिर शाम, 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई। अजरो मेरे अल्लाह तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई नहीं बचा। मेरे अल्लाह अब मैं थक गई। बात सुन, मेरा मौला तुम्हें शाम ले जाए, बीबी के शहर में आसानी हो, जो सैयदा के हरम की हिफाजत कर रहे हैं, शहजादी उनकी हिफाजत करे। आज भी शाम जाओ, शाम के हर मोड़ पे अली की बेटियों का इस्तकबाल शाम वालों ने पत्थरों से किया था ना। मेरा मौला तुम्हें शाम ले जाए, एयरपोर्ट पे उतरो, बस स्टॉप पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, टैक्सियों वाले गाड़ियों वाले एक ही आवाज दे रहे, सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब। है कोई अली की बेटी के सलाम के लिए जाने वाला? अगली सदर मैंने तुम्हारे डर से रोक दी थी। जिस शहर में बागी की बहन कहा जा रहा था, आज वहां सैयदा बीबी के शहर का नाम ज़ैनबिया, अपनी नगरी में है। 28 रजब को अब्दुल्ला से पूछा था, अब्दुल्ला सारी जिंदगी मैंने दिलचस्पी नहीं ली, मुझे बता तो सही तेरी किस किस मुल्क में जागीर है? अब्दुल्ला की आवाज आई, अली की बेटी मेरी यमन में जागीर, मेरी इराक में जागीर, मेरी मिस्र में जागीर। बीबी सुनना चाहती थी कुछ और। अब्दुल्ला की आवाज है, मेरी शाम में जागीर, रोकदी शाम वाली जागीर मुझे दे दे। हो सकता है मुझे शाम में अपना घर बनाना पड़े। आज भी तुम शाम जाओ, जब बीबी के शहर में दाखिल हो ना, छोटा सा शहर है बीबी का, जो ही आप एयरपोर्ट से जब बीबी के हरम की तरफ जाएंगे, जब बीबी का शहर शुरू होता है तो बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पे जो अरबी इबारत लिखी उसका तर्जमा पढ़ूं तुम्हारी हर आंख से आंसू निकले। उस बोर्ड पे लिखा होता है, ए हुसैन के जवारो, ए अली के शियो, ज़ैनब तुम्हें खुशामदीद कहती है।
کہ شیعوں تمہیں علی کی بیٹی خوش آمدید ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ مسلمانوں نے بھی علی کی بیٹی کیسے استقبال کیا؟ جیسے بی بی آج اپنے زواروں کا استقبال۔ چند سال سے شام کے حالات کی وجہ سے چہلم کا رش کربلا چلا گیا، ورنہ چہلم کا مرکزی جمع ہوتا تھا بی بی کے پاس، کیونکہ بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے۔ پچھلے دنوں ایک 16 بہنوں کے بھائیوں کے پرسے دیے جاتے ہیں۔ آج بھی شام میں بھائیوں کا پرسہ لے رہی ہے۔ پچھلے دنوں شام میں ایک مجاہد بڑا خوبصورت نوجوان تھا، چھوٹی سی اس کی عمر تھی، 20 نہیں تو 21 سال ہوگی۔ وہ بی بی کے حرم کی حفاظت کرتا ہوا شہید ہوا۔ جب اس کو گولیاں لگ گئی نا، اس کی میت اٹھانے کے لیے اس کی جیب میں کاغذ کا ٹکڑا نکلا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے نے پوری دنیا میں ہلچل برپا کر دی۔ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس میں اس کے سینے کے لہو کے چھینٹے تھے۔ جب انہوں نے کاغذ نکالا تو اس میں جو جملہ لکھا تھا، گھروں تک نہیں کفن تک ماتم کرو گے، اس میں لکھا تھا مولا غازی مجھے معاف کرنا، میں تیری بہن کی حفاظت نہ کر سکتا۔ مولا غازی مجھے معاف کر دے، میری بڑی خواہش تھی۔ میں تیری بہن کی حفاظت نہ کر سکتا۔ حوصلہ میں بازار نہیں پڑھوں گا، بازار پڑھوں یا میں مر جاؤں یا مجمع میں سے کوئی مر جائے، مقصد آنسو ہے نا۔ جو آئے ہو تمہیں تڑپانا مقصد نہیں، رلانا مقصد ہے۔ رش ہوتا تھا بی بی کے پاس، بھائی جان جب بی بی کے پاس رش ہوتا تھا نا مزمل بھائی جان، تو شہزادی کے جو اربعین کی رات ہے نا، جو مرکزی چہلم کی رات، اس میں پوری دنیا کے ماتمی جو ہے نا، وہ بی بی کے حرم کے مرکزی دروازے پہ اکٹھے ہوتے تھے۔ یہ چہلم کی رات کا پہلا پرسہ تھا، جو پہلا پرسہ عرب دیتے تھے۔ عرب نوجوان یمن کے، مصر کے، عراق کے، کویت کے، یہ سارے مختلف ماتمی دستے جو ہیں، وہ چہلم کی مرکزی رات پہلا خون کا سلام یہ عربی دیتے تھے۔ ان عربوں کا ماتم دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے جتنے ماتمی وہاں تھے نا جی، وہ چہلم کی رات بی بی کے حرم کے مرکزی دروازے پہ آتے، وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیسے نوجوان پرسہ دیتے۔ جب وہ نوجوان آتے تھے ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ انہوں نے کفن پہنے ہوتے، خوبصورت نوجوان، یوں لمبی لمبی لائنیں، کوئی پتہ نہیں کون کس ملک کا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ اب انہوں نے بی بی کو کمازنی کے ساتھ سر کے لہو کا سلام کرنا ہوتا۔ یہ بی بی کے حرم کے مرکزی دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے۔ دنیا کے ماتمی چاروں طرف کھڑے ہو کے ان کا ماتم دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے۔ چہلم کی رات ہوتی ہے، یہ بی بی کے حرم کے یوں گنبد کو دیکھ رہے ہوتے، رو رہے ہوتے، کچھ نہیں پڑھتے، پہلے صرف کھڑے ہو کے روتے رہتے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے نوجوان جو نوحہ پڑھتے ہیں، میں آخری سطر پڑھوں گا، اس کے بعد نہ مجھ سے پڑھا جائے گا نہ تم سے سنا جائے گا۔ ان کے نوجوان نوحہ پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے پڑھتے ان کے درمیان میں ایک بزرگ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے یوں منہ آسمان کی طرف کر کے ایک شعر پڑھتا ہے۔
جو ہی وہ شعر پڑھتا وہ نوجوان سر پہ تلواریں مارنی شروع کر دیتے. یوں بی بی کے حرم کے باہر ایسے خون جیسے ندیاں بہہ رہی ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے بی بی کے حرم کے مینار ہل رہے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے شام میں زلزلہ آ گیا ہے. جو جہاں کھڑا ہوتا تھا وہیں دیوار پہ ٹکرے مارنے شروع کر دیتا تھا. میں نے ایک طالب علم سے پوچھا تھا مجھے بتا تو صحیح اس نے شعر میں پڑھا کیا ہے. اس نے کہا آج بھی وہی شعر پڑھ کے بی بی کو پوچھا دیا جاتا ہے. جب علی کی بیٹی شام کے بازار میں آئی تھی, جب بی بی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا تھا تو شام والوں نے شعر پڑھ کے بی بی کا استقبال کیا تھا. آج اس شعر کو یاد کر کے بی بی کو پرسا دیا جاتا ہے. میں نے کہا مجھے شعر کا ترجمہ سنا, کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا, اس کا جب بی بی کا پہلا قدم